اور اب دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح کو اکلوتا بیٹا کیوں کہا گیا۔ یوحنا میں لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اور نقایا کا عقیدہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں یہ خداوند یسوع المسیح پر جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، باپ سے ازل میں پیدا ہوا، نور سے نور، سچے خدا سے سچا خدا، پیدا کیا گیا نہیں بلکہ پیدا ہوا، باپ کے ہمزاد۔ اس میں واضح ہے یسوع مخلوق نہیں، خدا کے برابر ہم فطرت، ازلی اور ابدی ہے۔ یوحنا میں اکلوتے پیدا کیے گئے بیٹے کا کیا مطلب ہے؟ یونانی لفظ ہے مونوگینس۔ مونو مطلب صرف ایک، اور گینس مطلب نوع یا فطرت، مطلب منفرد، ایک ہی قسم کا، مطلب اس جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ یوحنا 3:16 میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اور یاد رکھیے جو بخش دیا جاتا ہے اسے واپس نہیں لیا جاتا، مطلب پیدا نہیں کیا گیا جیسے عام انسان ماں باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں۔ مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا کیسے ہے؟ How is Christ the only begotten Son of God؟ بائبل میں خدا کے بیٹے جیسے الفاظ فرشتوں، نبیوں، بنی اسرائیل اور حتیٰ کہ ایمانداروں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ بائبل میں خدا کا بیٹا مختلف سیاق و سباق میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ اکثر علامتی، روحانی یا منصبی حیثیت کو ظاہر کرتا ہے، نہ کہ جسمانی یا حیاتیاتی رشتے کو۔ تو پھر بائبل کیوں کہتی ہے کہ یسوع مسیح اکلوتا پیدا کیا گیا بیٹا ہے، یعنی کہ اونلی بیگاٹن سن؟ یہ سوال مسیحی عقیدے کی بنیاد ہے، خاص طور پر مسیح کی الوہیت اور انفرادیت سے متعلق۔ بائبل میں خدا کے بیٹے کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے فرشتوں کو خدا کے بیٹے کہا گیا۔ ایوب میں لکھا ہے ایک دن خدا کے بیٹے خداوند کے حضور حاضر ہوئے۔ یہاں خدا کے بیٹے کا مطلب فرشتے ہیں، اور فرشتے مخلوق ہیں۔ خدا نے فرشتوں کو خود تخلیق کیا، وہ اس کی حضوری میں رہتے ہیں، وہ اس کے جلال کی جھلک ہیں، وہ بھی مخلوق ہیں، خدائی صفات کے حامل نہیں اور ابدی بھی نہیں۔ پھر ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کو خدا کا پہلوٹا بیٹا کہا گیا۔ خروج میں لکھا ہے خداوند یوں فرماتا ہے اسرائیل میرا پہلوٹا بیٹا ہے۔ یہ خدا اور قوم بنی اسرائیل کے درمیان عہد کو ظاہر کرتا ہے، یعنی کہ کووننٹ کو، اور اسرائیل بھی مخلوق ہے۔ خدا نے اسرائیل کو چنا۔ بیٹا ہونا یہاں قومی عہد کو ظاہر کرتا ہے، خدا کی محبت، حفاظت اور قیادت کی علامت ہے۔ اور اسرائیل ایک قوم ہے، فرد نہیں، اور الوہیت نہیں رکھتی۔ نبی اور بادشاہ منصب کی وجہ سے خدا کے بیٹے کہلائے۔ زبور میں لکھا ہے داؤد بادشاہ کو پہلوٹا کہا گیا۔ نبی اور بادشاہ خدا کے نمائندے کے طور پر بیٹے کہلائے۔ سموئیل میں لکھا ہے میں اس کا باپ ہوں گا، وہ میرا بیٹا ہوگا۔ مطلب وہ خدا کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں، نمائندے ہوتے ہیں۔ یہ مجازی بیٹا ہونا ہے، حقیقی یا الہی نہیں، اور یہ بھی مخلوق ہے۔ ایماندار ایمان کے ذریعے سے خدا کے فرزند ٹھہرے۔ رومیو میں لکھا ہے تم نے گود لیے جانے کی روح پائی ہے، جس سے ہم ابا یعنی باپ پکارتے ہیں۔ مطلب ایمان کے ذریعے خدا کا بیٹا یا بیٹی بننا۔ اس سے فضل کا تعلق قائم ہوتا ہے، فطرت کا نہیں۔ گود لیے گئے بیٹے الہی فطرت نہیں رکھتے، اور ایماندار بھی مخلوق ہیں۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح کو اکلوتا بیٹا کیوں کہا گیا۔ یوحنا میں لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اور نقایا کا عقیدہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں یہ خداوند یسوع المسیح پر جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، باپ سے ازل میں پیدا ہوا، نور سے نور، سچے خدا سے سچا خدا، پیدا کیا گیا نہیں بلکہ پیدا ہوا، باپ کے ہمزاد۔ اس میں واضح ہے یسوع مخلوق نہیں، خدا کے برابر ہم فطرت، ازلی اور ابدی ہے۔ یوحنا میں اکلوتے پیدا کیے گئے بیٹے کا کیا مطلب ہے؟ یونانی لفظ ہے مونوگینس۔ مونو مطلب صرف ایک، اور گینس مطلب نوع یا فطرت، مطلب منفرد، ایک ہی قسم کا، مطلب اس جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ یوحنا 3:16 میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اور یاد رکھیے جو بخش دیا جاتا ہے اسے واپس نہیں لیا جاتا، مطلب پیدا نہیں کیا گیا جیسے عام انسان ماں باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں، مطلب خدا جیسی ہی فطرت رکھتا ہے۔
ابدی طور پر پیدا کیا گیا، تخلیق نہیں کیا گیا۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خداوند یسوع المسیح اکلوتے بیٹے کہلائے، کیونکہ وہ جسمانی یا حیاتیاتی طور پر نہیں بلکہ فطرتاً خدا کے بیٹے ہیں۔ وہ ابد سے ہیں اور مخلوق نہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، اور یسوع ہی وہ کلام ہے جو انبیاء کے ذریعے دنیا تک پہنچایا گیا۔ وہ منفرد ہیں، کوئی ان جیسا نہیں۔ In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And Jesus is that Word through whom God revealed Himself to the world. He is unique, no one else like Him. دیگر بیٹے تخلیق کے ذریعے سے ہیں، عہد کے ذریعے سے ہیں، منصب کے ذریعے سے ہیں، ایمان سے گود لیے گئے ہیں، مگر یسوع خدا کے بیٹے فطرتاً ازل سے اور ہم ذات ہیں۔ اب ذرا ایک چارٹ کے ذریعے سمجھ لیتے ہیں کہ مسیح کی بیٹے ہونے کی نوعیت دوسروں سے کیسے مختلف ہے۔ گروہ کیا ہے، کیوں بیٹے کہلائے، تخلیق شدہ ہیں کہ نہیں، الہی ہیں کہ نہیں، اور ابدی ہیں کہ نہیں۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں فرشتے خدا کی تخلیق ہے، یہ تخلیق کے ذریعے خدا کے بیٹے ہیں، اس کا مطلب تخلیق شدہ ہیں، الہی نہیں ہیں، ابدی بھی نہیں ہیں۔ اسرائیل عہد کے ذریعے، قومی عہد کے ذریعے خدا کا بیٹا ہے، تخلیق شدہ ہے، الہی نہیں ہے اور ابدی بھی نہیں ہے۔ نبی اور بادشاہ منصب کی نمائندگی کے ذریعے خدا کے بیٹے کہلائے، تخلیق شدہ ہیں، الہی نہیں ہیں اور ابدی بھی نہیں ہیں۔ ایماندار ایمان کے ذریعے سے گود لیے گئے، تخلیق شدہ ہیں، الہی نہیں ہیں اور ابدی بھی نہیں ہیں۔ اب ذرا یسوع المسیح کو دیکھیے، فطرتاً بیٹے ہیں، مونوگینس، ازل سے خدا کے ساتھ، تخلیق شدہ نہیں ہیں، الہی بھی ہیں اور ابدی بھی ہیں۔ تو یسوع فطرتاً خدا کے بیٹے ہیں، صرف لقب یا کام کی بنیاد پر نہیں، وہ خدا کے مانند، اس کے ہمذات اور ابدی طور پر موجود ہیں۔ یوحنا میں لکھا ہے، کسی نے کبھی خدا کو نہیں دیکھا مگر وہ اکلوتا بیٹا جو خود خدا ہے اور باپ کی گود میں ہے، اسی نے اس کو ظاہر کیا۔ تو سمجھ لیتے ہیں کہ یسوع مسیح مخلوق کیوں نہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یسوع مسیح مخلوق نہیں، کیونکہ وہ ازل سے موجود ہیں، خدا ہیں، پیدا ہوئے، تخلیق نہیں کیے گئے، خالق ہیں، مخلوق نہیں۔ یسوع کی ازلیت ابد سے موجود ہے۔ یوحنا میں لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یسوع کلام ابتدا سے پہلے موجود تھا، وہ خالق ہے، مخلوق نہیں۔ Jesus the word existed before the beginning. He is creator, not created. یسوع خالق ہے، مخلوق نہیں۔ کلسیوں میں لکھا ہے، اسی کے وسیلے سے سب چیزیں خلق کی گئیں۔ وہ سب سے پہلے ہے اور سب چیزیں اسی میں قائم رہتی ہیں۔ اگر یسوع خالق ہیں تو وہ مخلوق نہیں ہو سکتے۔ یسوع خدا کہلایا، یوحنا میں لکھا ہے کلام خدا تھا۔ اور ذرا یہ ایک تھوڑا سا مکالمہ دیکھیے یوحنا کی انجیل میں، جو توما کا مکالمہ ہے۔ توما کیا کہتا ہے؟ اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یہ کوئی پریشانی یا حیرانی میں نہیں کہا۔ تھوڑا تسلسل دیکھ لیتے ہیں کہ کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے، مگر ان 12 میں سے ایک شخص یعنی توما، جسے توام کہتے ہیں، یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ بس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے، یعنی ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ خدا ہے۔ مگر اس نے ان سے کہا، کس نے؟ توما نے، کہ جب تک میں اس کے ہاتھوں میں کیلوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور کیلوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈالوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ اب بات ہو رہی تھی کہ وہ تو خدا ہے، ہر جگہ حاضر رہتا ہے، حاضر ہو سکتا ہے، لیکن توما شک کر رہا تھا۔ تو کیا ہوتا ہے، 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑے ہو کر کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا، اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ تو توما نے پھر کیا جواب دیا؟ توما نے جواب میں اس سے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ مطلب اب اسے پتہ چل چکا تھا کہ زندہ صرف خدا ہی رہ سکتا ہے، تو یہی ہے انسانی جسم میں خدا۔ یسوع نے اسے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ تیتس میں لکھا ہے، ہمارے عظیم خدا اور نجات دہندہ یسوع مسیح۔ بائبل صرف یہ نہیں کہتی کہ یسوع خدا سے مشابہ ہے، بلکہ یہ کہتی ہے کہ وہ خود خدا ہے، پیدا کیا گیا نہ کہ بنایا گیا، بلکہ باپ کے ہمذات، پیدا کیا گیا نہ کہ بنایا گیا، ازل سے وقت کے بغیر، اور یہ مخلوق نہیں۔ تو کیا یسوع مریم سے پیدا نہ ہوا؟ لوکا میں لکھا ہے، ہاں انسانی صورت میں وہ وقت میں پیدا ہوا، مگر خدائی فطرت میں وہ ازل سے موجود ہے۔
یسوع کی دو فطرتیں ہیں، انسانی فطرت یعنی وقت میں پیدا ہوا، الہی فطرت یعنی وقت سے آزاد، ازلی غیر مخلوق، ابتدا اور انتہا، الفا اور اومیگا، اول اور آخر۔ منت کی دلیل یہ ہے کہ صرف خدا ازلی اور غیر مخلوق ہے۔ یسوع کو خدا کہا گیا اور وہ سب کا خالق ہے، لہٰذا یسوع مخلوق نہیں بلکہ ازلی خالق ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یسوع مسیح مخلوق نہیں کیونکہ وہ تخلیق سے پہلے موجود تھے، ان کے ذریعے سے سب کچھ پیدا ہوا۔ کیونکہ خدا کلام کرتا تھا تو وہ سب کچھ پیدا ہوتا تھا، اور وہ کلام مسیح ہے۔ فطرت میں وہ خدا ہے، وہ پیدا کیے گئے، وہ بنائے نہیں گئے۔ انہوں نے انسانی جسم لیا مگر انسانی طریقے سے نہیں، اس لیے ان کی الوہیت ازلی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ یسوع مسیح مخلوق نہیں کیونکہ وہ ازل سے موجود ہیں، خدا ہیں، پیدا ہوئے، تخلیق نہیں ہوئے، خالق ہیں، مخلوق نہیں۔ آئیے دعا کریں۔ اے ازلی خدا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اپنے کلام کے ذریعے ہم پر ظاہر کیا کہ یسوع مسیح تیرا اکلوتا بیٹا ہے۔ تو نے اسے ہمارے گناہوں کے لیے قربان کیا تاکہ ہم ایمان کے ذریعے تیرے بیٹے بیٹیاں بن سکیں۔ ہمیں یہ سچائی پہچاننے، قبول کرنے اور اس میں چلنے کی قوت عطا فرما۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ یسوع مخلوق نہیں بلکہ خالق ہے۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے یسوع مسیح کے ذریعے اپنی الوہیت ظاہر کی۔ ہمیں یہ سچ دل، دماغ اور زبان سے قبول کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ ہمیں جھوٹ اور فریب سے بچا اور اپنے بیٹے کے وسیلے سے ہمیں ابدی زندگی عطا فرما۔ ہمیں عاجزی دے تاکہ ہم دوسروں کے ساتھ بھی تیری محبت بانٹ سکیں۔ ہم یہ دعا تیرے ازلی اور غیر مخلوق بیٹے یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔